نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ تو اس لیے اس مہینے میں کثرت سے زکوٰۃ ادا کرو، اور فدیہ، روزوں کا فدیہ بھی ادا کرو۔ جیسے کہ پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ اگر کسی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ فدیہ ادا کرے، فدیہ ادا کرے۔ اور اگر روزہ رکھ ہی نہیں رہا کوئی تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ ایک روزے کا کفارہ مطلب 60 گنا 60 لگا لو، کتنے ہو گئے پھر وہ 3600 روپے ہو گئے۔ 3600 روپے ایک روزے کا کفارہ ہے۔ جو روزے نہیں رکھ رہے روزانہ 3600 روپے ادا کریں، یہ کفارہ ہے۔ اور فدیہ جو ہے وہ 60 روپے ہے ایک روزے کا۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہر ایک آدمی کو فدیہ بھی ادا کرو، اور کفارے بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، صدقات بھی ادا کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ غریب اور حاجت مند، ضرورت مند، ان کی بھی عید خوشی خوشی ہو جائے گی، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہو جائیں گے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے اور آ کر کے رونے لگے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا روتے کیوں؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکار روزہ رکھا تھا اور وہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا اس کا کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ سرکار ایک کے کھانے کا بھی نہیں ہے گھر میں، تو کہ 60 روزے رکھیو، اب ایک رکھا نہیں گیا، 60 کیسے رکھے جائیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ سرکار غلام گھر میں ایک بھی نہ ہے تو آزاد کیسے کر سکتے؟ نہ اتنی وسعت ہے کہ غلام خرید کے آزاد کر دیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک جانب کو بیٹھ گئے، کچھ ہی دیر میں صدقے کے کھجوروں کا ٹوکرا آیا۔ لوگ اپنے آپ پہنچاتے تھے، آج یہ باتیں نہیں ہیں۔ کہنے کے لیے ہم سنی ہیں، بڑے سینہ ٹھوک ٹھوک کے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن چھوڑنے کا مطلب کیا سمجھ لیں؟ یہی تو ہے کہ شریعت پر ہم عمل کریں، یہی دامن ہے۔ تو صدقے کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہمارا وہ سائل کہاں ہے؟ وہ آیا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں سرکار۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس ٹوکرے کو لے جاؤ اور جا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو کھجوروں کو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ یوں کر کے نیچے کو گردن جھکا کے کہتے ہیں سرکار پورے محلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب۔ تو سرکار مسکرائے اور ارشاد فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو اور تم کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو۔ آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ مسلمانوں
دین کو سمجھیے اور اس پر عمل کریے، کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے، کمی نہیں آ سکتی ہے۔ جب ہمارے دل تنگ ہو گئے نا، فقست قلوبہم، کہ دلوں میں ان کے تنگی ہو گئی، تو پھر ڈرتے ہیں خرچ کرتے ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اتنا مال خرچ کر دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، محتاجی کا، غریبی کا اندیشہ دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے کہ پھٹی ہوئی پینٹ خرید کے لئیو 3600 روپے والی، پھٹی ہوئی پینٹ 3600 روپے کی خرید کے لئیو۔ یہ تو دیکھو مزے کی بات، پھٹا ہوا پہننا۔ کچھ تو سوچو، آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ ہم ان کے لیے نہیں ہیں، یہودی عیسائیوں کی طرح تھوڑے ہی ہیں، ارے ہم غلام رسول ہیں، غلام رسول ہیں۔ سوچو اپنے بارے میں، اللہ نے تمہیں کیا مرتبہ عنایت فرمایا، سب سے بہتر، سب سے اچھی امت کہہ کر کے اللہ نے تمہیں قرآن میں یاد کیا، کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو۔ اللہ تمہیں اچھا کہہ دے اور تم پھٹی پینٹیں پہن کے جاؤ، اور وہ بھی 4-4 5-5 ہزار روپے کی پھٹی پینٹیں۔ ارے 400-500 روپے کی سلوا کے لاؤ پینٹ، صحیح طریقے سے کچھ اچھی لگے، اور جو ہے باقی پیسے رائے خدا میں خرچ کر دو، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور دنیا بھی خوش ہو جائے گی، تمہارا بھی مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ یہ دین ہے مسلمانوں، اسے سمجھیے۔ اپنی مرضی کو چھوڑ کر ذرا اللہ کے رسول کی اتباع کر کے تو دیکھ لو، جس طرح صحرائے عرب سے نکل کر کے وہ بے سر و سامان انسان، بے سر و سامان صحابہ کرام پوری دنیا پہ غالب آ گئے، پوری دنیا پہ غالب آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، نہ تم رنج کرو، نہ رنجیدہ ہو، نہ افسوس کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، تم مومن ہو جاؤ۔ شرط ہے اس کے لیے، غلبے کے لیے، پوری دنیا پر غلبے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان کی شرط ہے، مومن ہونے کی شرط ہے، غلام رسول ہونے کی شرط ہے۔ تو غلام رسول بن کر تو دیکھیے، یہ فیشن سے اونچے نہیں ہو سکتے، غلبہ تمہارا فیشن سے نہیں ہے۔ غلبہ اگر دنیا پہ پانا چاہتے ہو تو پھر اتباع رسول کرو، رسول کے دامن کو پکڑ لو، آپس میں محبتیں کرو، آپس میں ایک دوسرے کی رواداری، ایک فدیے کے بارے میں ایک اور بات یاد آ گئی، درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ سورہ مجادلہ 28ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، چند آیتوں میں بیان ہے۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ایک دن دونوں میاں بیویوں میں کسی بات پر تکرار ہوئی اور انہوں نے، اوس بن صامت نے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، پشت کی طرح ہے تو آئیے کہہ دینا، اس زمانے میں طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو بھی افسوس ہوا کہ کہاں میں جاؤں گی، کہاں میرے بچے جائیں گے، اور یہ سب کام خراب ہو جائے گا۔ انہیں بھی افسوس ہوا، بعد میں غصہ سرد ہو گیا تو حضرت اوس کو گئیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، سرکار میرے شوہر اوس نے یوں الفاظ ادا کر دیے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ ماں کی پیٹھ کا مطلب یہ ہے کہ تجھے دیکھنا حرام، جیسے ماں کی پیٹھ دیکھنا حرام ہوتا ہے، تو مجھ پر حرام ہوگا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، اسے ایسا کہہ دینا، زہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ جب یہ سنا اسی جگہ رونے کے لیے بیٹھ گئیں، فریاد کرنے کے لیے بیٹھ گئیں، مولا تو ہی مالک ہے، ایک بے بس بندی تیری دربار میں آئی ہے، تیرے رسول کے دربار میں آئی ہے، میرا تو آسانی کے ساتھ میں فیصلہ فرما دے۔ یہ ابھی دعا مانگی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بیوی، ان سے چپ ہو۔ سرکار کے چہرے پر آثار وحی نازل ہوئے۔ کچھ دیر میں جب وحی نازل پوری ہو گئی اور ختم ہو گئی تو سرکار مسکرا کر کے ارشاد فرمانے لگے کہ یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہاری بات اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اس طرح کہہ دے تو اس پر بیوی حرام نہیں ہوتی، یہ طلاق نہیں ہے،
بلکہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ الفاظ جو تمہارے شوہر نے کہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا سرکار کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ تم ایک وہ غلام آزاد کرو. کہ سرکار اتنی حیثیت نہیں ہے، نہ غلام ہے جو آزاد کر سکے. تو پھر 40 مطلب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو انہوں نے کہا سرکار گھر میں اتنی وسعت نہیں ہے، اور ہاتھ کے ہاتھ تو لاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، ہم 60 مسکینوں کو کیسے کھلائیں گے؟ کہ تو پھر 60 روزے رکھو، 60 روزے رکھو، یہ فدیہ ہے، یہ کفارہ ہے. تو انہوں نے کہا، حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار وہ تو کمزور ہے میرے شوہر، وہ تو ایک روزہ بھی نہیں رکھ پائیں گے، ایک روزہ بھی نہیں رکھ پائیں گے. تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، جاؤ ادھر کونے میں سامان رکھا ہوا ہے، اسے لے جاؤ، اپنے شوہر سے کہو وہ لے جائیں اور لے جا کر کے 60 مسکینوں کو کھلا کھلا دیں. یعنی خود سرکار نے اپنے گھر سے کفارے کے لیے اناج دے دیا کہ اس سامان کو لے جاؤ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ محبت اور رواداری کا عالم یہ تھا. تو اگر ایسا بھی کسی کے ساتھ میں معاملہ آ جائے تو یہ سمجھ لو، اگر بیوی کو کسی نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر کفارہ ادا ہوتا ہے. اسے زہار کہتے ہیں، کفارہ ادا ہوتا ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو لوگ جانتے ہی نہیں، صرف یہی سمجھ لیں کہ طلاق سے ہی عورت حرام ہو جاتی ہے. اور بھی طرح ہیں، اور بھی طریقے ہیں. تو اس لیے دین کو سمجھو اور کفارے یا جو بھی ہیں فدیے وہ ادا کرتے رہیے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.